سعودی عرب سے روزگار کمانے والے لاکھوں پاکستانیوں کی نوکریاں خطرے میں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاک سعودی تعلقات میں خرابی کے باعث سعودی عرب میں مقیم 10 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کی نوکریاں شدید خطرے میں ہیں۔ اگرچہ عمران خان وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد سعودی عرب کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور شہزادہ سلمان کی گاڑی بھی ڈرائیو کی، تاہم دوسری طرف ترکی، ایران، قطر اور ملائیشیا کے ساتھ مل کر ایک نیا بلاک قائم کرنے کی کوشش میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ناراض کر بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے کے لیے دیا گیا $3 ارب کا قرض وقت سے پہلے مانگ لیا، جسے پاکستان نے چین سے قرضہ لے کر لوٹایا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخ کی نچلی ترین سطح پر ہیں۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کے تحفظات اور ناراضگی دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں، جس کے باعث سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں دہائیوں سے مقیم لاکھوں پاکستانی ہنرمندوں کی نوکریاں خطرے میں ہیں۔ حال ہی میں سعودی سفیر نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، لیکن ابھی تک پاک سعودی تعلقات ماضی کی سطح پر بحال ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر پاک سعودی تعلقات کی برف جلد نہ پگھلی تو نہ صرف پاکستان کو عالم اسلام میں تنہائی کا سامنا ہوگا، بلکہ سعودی عرب میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کی نوکریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ کورونا وبا کے آغاز سے وزیر اعظم عمران خان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک کو قرضوں کو معاف کرنے کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ مغربی ممالک کے ایک گروپ پیرس کلب نے حال ہی میں پاکستان کے $1.7 ارب کے قرض کی ادائیگی کو مزید مؤخر کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن جہاں پاکستان کو قرضے کی واپسی پر یہ ریلیف ملا، وہیں اس کے قریبی اتحادی اور برادر ملک کہلائے جانے والے سعودی عرب نے پاکستان سے $3 ارب قرضے کی جلد واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ اس قرضے میں سے پاکستان نے چین کی مدد سے $2 ارب کی ادائیگی 2 اقساط میں کر دی ہے، جبکہ بقایا $1 ارب کی ادائیگی جلد متوقع ہے۔ سفارتی حلقے متفق ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے ادھار کی واپسی کا مطالبہ پاکستان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار ہے۔ یاد رہے کہ 2015 میں نواز شریف کے دور اقتدار میں سعودی عرب نے پاکستان سے یمن کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے فوجی دستے بھجوانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تاہم پارلیمنٹ کے مشترکہ فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے یمن کی جنگ میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس دوران نواز حکومت نے عرب کے تحفظات دور کرنے کے ایران اور قطر کے ساتھ واجبی تعلقات رکھے اور یوں کسی حد تک سعودی ناراضی رفع ہو گئی۔ 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جانب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن دوسری جانب عمران خان کی طرف سے سعودی عرب کے مخالف سمجھے جانے والے ممالک ترکی، ایران، قطر اور ملائیشیا کے ساتھ مل کر نیا بلاک تشکیل دینے کی کوشش نے سعودی عرب کو پاکستان سے بہت دور کر دیا۔ یاد رہے کہ 2018 میں جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تو پاکستان کی معاشی صورتحال اور قرضوں کی ادائیگی سے متعلق مشکلات سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کا نہ صرف قرضہ دیا بلکہ اتنی ہی قیمت کا ادھار تیل فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ 2019 میں جب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں ممالک کے سربراہان کی جانب سے بڑی گرمجوشی کا مظاہرہ کیا گیا اور محمد بن سلمان نے تو خود کو پاکستان کا سفیر ہی کہہ ڈالا۔ اس دوران عمران خان نے شہزادہ سلمان کو خوش کرنے کے لیے ان کی گاڑی بھی ڈرائیو کی۔ بعد ازاں عمران خان سعودی عرب کے دورے پر گئے تو شہزادہ سلمان نے انہیں دیگر ممالک کے دورے کے لیے اپنا ذاتی جہاز عملے سمیت دے دیا، لیکن جب عمران خان نے اس جہاز میں سوار ہو کر ترکی کا رخ کیا تو شہزادہ سلمان شدید ناراض ہو گئے اور فنی خرابی کی آڑ میں اپنا جہاز واپس منگوا لیا۔ لیکن جب انڈیا نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی عینی حیثیت ختم کی تو پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے OIC کے پلیٹ فارم سے متوقع سپورٹ نہ مل سکی، جس کا گلہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کیا۔ قریشی نے سعودی عرب کو مسئلہ کشمیر پر مسلم ممالک کی تنظیم OIC کا اجلاس نہ بلانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے بعد ہی سعودیہ کی جانب سے قرض کی فوری واپسی کا مطالبہ سامنے آیا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں تبدیلی تو آئی ہے، لیکن اس تبدیلی کی وجہ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ امریکی کرنسی کی قدر کم ہو رہی ہے، چین ابھر رہا ہے، دنیا میں طاقت کے نئے مرکز بن رہے ہیں، بہت سے مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، امریکہ میں نئی حکومت آنے سے کچھ تبدیلی متوقع ہے، جبکہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کے تعلقات بھی ایک جیسے رہیں گے۔ معید یوسف کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات جو 70 سال سے ہیں ویسے ہی رہیں، ان میں تبدیلی آئے گی اور اگلے کچھ ماہ تک پاکستان سعودی تعلقات کا توازن خراب نظر آئے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے قرضے کی جلد ادائیگی کے مطالبے سے متعلق معید یوسف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب
ایک خود مختار ملک ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت ہمیں یہ پیسے پاکستان سے واپس چاہیے، تو پاکستان نے اسی وقت اس قرض کی ادائیگی کر دی۔ موید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات میں کچھ معاملات میں اتار چڑھاؤ تو رہے گا، کچھ معاملات پر ان کے ساتھ ہمارا اتفاق ہوگا اور کچھ پر ایسا نہیں ہوگا، لیکن پاک سعودی تعلقات میں خرابی کا خمیازہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ہنرمندوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کا شمار بیرون ملک نوکریوں کے متلاشی پاکستانیوں کے پسندیدہ ممالک میں ہوتا رہا ہے۔ اس وقت بھی لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں، تاہم اب اس تعداد میں کمی آ رہی ہے اور وہاں مقیم پاکستانی مشکلات کا شکار ہیں۔ آج حالات یکسر مختلف ہو چکے ہیں اور بدقسمتی سے اس کا ادراک تحریک انصاف حکومت کو نہیں ہو سکا۔ اگر صورتحال یہی رہے گی تو اگلے برس سے جہاز بھر بھر کر سمندر پار پاکستانیوں کو بادل نخواستہ ویلکم کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب میں کئی برس سے مقیم پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ اب یہ ملک ہمارے لیے سمٹ رہا ہے۔ یہاں مزدوری کرنے والے زیادہ تر پاکستانی ہیں، بنگالی شہری صفائی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں اور انڈین سیلز، ریٹیل اور اکاؤنٹس کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ پہلے لوگ اوپن ویزا پر آتے تھے، کفالت سسٹم میں کام کرتے تھے اور اپنے کفیل کو سال بھر کی فیس دیتے تھے، مگر اب ایسا نہیں۔ پرمٹ پر جو لکھا ہوا ہے آپ صرف وہی کام کر سکتے ہیں اور جس نے آپ کو ملازمت پر رکھا ہے صرف اسی کے ساتھ کام کریں گے۔ ماضی کے برعکس سعودائزیشن کی وجہ سے 70 سے زیادہ فیصد دکانیں اور کاروبار سعودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب موبائل کی دکانوں، فرنیچر کے کاروبار، مالز میں دکانوں، گاڑیوں کی ورکشاپس اور کراکری وغیرہ کی دکانوں سے غیر ملکی ہٹ رہے ہیں۔ دوسری جانب جو بڑے ترقیاتی اور تعمیراتی منصوبے چل رہے ہیں وہ اگلے برس تک مکمل ہو جائیں گے اور ابھی تک نئے منصوبوں کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ایسے میں پاکستانی مزدوروں کے لیے روزگار کے مواقع ختم ہو جائیں گے اور سونے پر سہاگا یہ کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات بھی پہلے جیسے نہیں رہے، لہٰذا خدشہ ہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے لاکھوں پاکستانیوں کا روزگار ختم ہو جائے گا۔